ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جناب صدر محترم اس اسٹیج پر تشریف فرما معزز باوقار علماء کرام و ذمہ داران جماعت، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر میں کس موضوع پر کس عنوان کے تحت بولنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ لوگ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور اس دین کے اوپر، اس دین کو لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم مسلمانوں پر دشمنان اسلام، دشمنان دین کی طرف سے بہت سارے الزامات، اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں۔ انہی الزاموں میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ جو دین ہے مسلمانوں کا، یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام امن پسند مذہب نہیں ہے، شانتی اور سکون والا دین اور دھرم نہیں ہے۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی کیا جاتا ہے، اور اس وقت جبکہ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، سائنس، میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں یہ بات چاروں طرف پھیلا دی گئی ہے کہ اسلام امن و شانتی والا مذہب نہیں ہے، اسلام سکون اور شانتی والا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کے اندر، اس دھرم کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہیں وہ امن اور سکون کے خلاف دی جاتی ہیں۔
آئیے اس اعتراض کو ذرا صحیح سے دیکھ لیتے ہیں، کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اور اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام یہ 3 لفظ سین، لام اور میم سلیمہ سے نکلا ہے، سلیمہ سے مشتق ہے۔ اسلام سلم اور سلیمہ سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے السلامۃ والعافیہ، سکون، شانتی، اطمینان۔ ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام سلامتی سے بنا ہے۔ یعنی ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کے معنی ہی ہوتا ہے شانتی والا، سکون والا، امن والا، اطمینان والا۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر یہ حکم آیا کہ ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہے، دوسرا والا جواب میں وعلیکم السلام کرے، یہ سلام کرے، وہ جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام کے معنی سکون اور شانتی ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اپنے کسی بھائی سے السلام علیکم کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری طرف سے تم سکون سے رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے تم آرام سے رہو۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، کیا مطلب؟ میری طرف سے تم بالکل بے فکر رہو، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام، مطلب یہ ہے کہ تم بھی میری طرف سے سکون اطمینان سے رہو، میں بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ تو ہمارا جو سلام ہے السلام علیکم، اس کے اندر ہی ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، ہماری طرف سے تمہیں سکون اور اطمینان ملے گا، اور ہماری طرف سے تمہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مال، دولت، عزت، جائیداد، اولاد، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہمارے پاس میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو مال کوئی کام کا نہیں، دولت کوئی کام کی نہیں، جائیداد کوئی کام کی نہیں، زمین اور بینک بیلنس تمہارے کوئی کام کی نہیں، اولاد کسی کام کی نہیں، اگر تمہارے پاس میں ایمان نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایک مومن کی، ایک مسلمان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ جو ایمان جو ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ایمان بھی امن سے بنا ہے۔ ہمارا دین اسلام یہ سلامتی سے بنا، اور ہمارا دین ایمان یہ امن سے بنا۔ یعنی ایمان ہمارے پاس ہے تو یہ بھی امن والا ہے، اسلام ہمارے پاس ہے تو وہ بھی شانتی اور سکون والا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیے آپ، اسلام کہاں سے پھیلا؟ مکہ سے۔ ہم سے کوئی یہ کہے کہ آپ کا مرکز کہاں ہے، آپ کا ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر، مرکز کہاں ہے آپ کا؟ تو جواب ہوگا کہ ہمارا مرکز مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اسلام وہیں سے نکلا ہے، خانہ کعبہ۔ ہمارا جو مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس مرکز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی ہمارا جو مرکز ہے وہ بھی امن کی جگہ۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ سلامتی اور سکون والا، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ امن سے بنا ہے۔ یعنی پورا کا پورا اسلام، ایمان، ہمارا مرکز، ہمارا کعبہ، یہ پورا کا پورا امن کا اور سکون کا، سلامتی کا، اطمینان کا کی دعوت دیتا ہے، اور اطمینان اور سکون اور سلامتی کے بارے میں ہی لوگوں کو بتاتا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ اسلام کے اندر سلامتی نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام، ایمان اور مرکز، 3 چیزوں پر بات ہو گئی۔ اب آئیے ایک چوتھی چیز دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو اسلام لے کر آئے ان کے بارے میں جانتے ہو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آپ آئے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام سلامتی والا، ہمارا ایمان امن والا، ہمارا کعبہ بھی امن کی جگہ، اور ہمارے نبی بھی رحمت للعالمین، تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، رحمت بن کر آئے۔ رحمت للعالمین جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ الرفقۃ والاحسان، جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہو وہ رحمت للعالمین۔ نمبر ایک، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہو، اور نمبر دو، اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کی وہ کوشش کرے، اس کو کہا جاتا ہے رحمت للعالمین۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی تھی۔ آپ کسی کی تکلیف کو دیکھتے تھے تو آپ کو پریشانی ہوتی تھی، آپ کسی کی پریشانی کو دیکھتے تھے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور صرف تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا پوری کوشش کرتے تھے اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ آپ کی عمر 25 سال ہے۔ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، ان کو معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی تھی، عرب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، مکہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، پڑوسیوں کو مارا جا رہا تھا، ظالم ظلم کر رہا تھا، طاقتور کمزور کو پریشان کر رہا تھا، چوریاں ہو رہی تھی، ڈکیتیاں ہو رہی تھی، زناکاریاں ہو رہی تھی، کوئی گناہ ایسا باقی نہیں بچا تھا جو ان کے اندر نہ ہو رہا ہو، سامان لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، چوریاں کر لی جاتی تھی، حاجیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ پورے مکہ کی حالت، پورے عرب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں مکہ کے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اگر کوئی کسی کو مارے تو بدلہ دلوایا جائے، طاقتور کمزور کو ستا نہ سکے، اگر چوری کر لے تو چور سے مال واپس دلوا کے اس کو سزا دلوائی جائے، کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے جن کے یہ تمام کام ہوں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، نبی کی زندگی اور سیرت پڑھ کر دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کمیٹی کے اندر عرب کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ آپ 25 سال کے ایک جوان آدمی تھے، 25 سال آپ کی عمر تھی۔ مکہ کے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بوڑھے سردار اس کمیٹی کے اندر شامل ہوئے، لیکن کوئی بھی جوان آدمی مکہ کا اس کمیٹی میں شامل نہ ہوا۔ صرف اکیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جو 25 سال کی عمر میں بھی اپنے دل کے اندر لوگوں کا اتنا درد رکھتی تھی، اپنے دل کے اندر لوگوں کی اتنی تکلیف اور اتنا درد محسوس کرتی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں بھی اس کمیٹی کے اندر شامل ہوئے اور اس کمیٹی کے آپ ممبر بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ساری کمیٹی کے لوگوں نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر ان کے ساتھ میں یہ فیصلہ لیا، لَيَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدَةً مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى يُؤَدَّى إِلَيْهِ حَقُّهُ۔ ہم سارے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کی بیعت کرتے ہیں کہ اگر کبھی بھی کسی کو اوپر ظلم کیا جائے گا تو ظالم سے ہم سارے لوگ مل کر لڑیں گے، اگر کوئی چوری کرے گا تو سامان واپس دلوائیں گے، حَتَّى يُؤَدَّى إِلَيْهِ حَقُّهُ، یہاں تک کہ حق والے کو اس کا حق نہیں دلا دیں گے جب تک کہ چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں کی اتنی فکر تھی، دوسروں کی تکلیفوں کی اتنی فکر تھی، دوسروں کی پریشانی کی اتنی فکر تھی کہ جس عمر میں مکہ
اگر کوئی بھی جوان اور کوئی بھی نوجوان اس کمیٹی کے اندر شامل نہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں اس کمیٹی کے اندر شامل ہوئے اور اس کا ایک حصہ بنے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر نبی پہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب میری عمر 25 سال کی تھی تو مکہ کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کسی پر ظلم نہ کرنے دیا جائے گا، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیا جائے گا، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا، طاقتور کمزور کو ستا نہ سکے گا۔ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے اندر یہ فیصلے کیے گئے تھے۔ اے لوگوں، اس وقت یہ فیصلے تھے، میں اس کمیٹی میں شامل تھا، اور آج میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آج میں مدینہ کے اندر ہوں۔ مکہ کے لوگ جو بھی اسلام نہیں لائے، مکہ کے لوگ جو ابھی تک مشرک ہیں، مکہ کے اندر جو لوگ ابھی تک مشرک ہیں، اے لوگوں، میرا ان سے اختلاف ہے۔ ان کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے۔ وہ سب بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آج بھی کوئی مکہ کے اندر ایسی کمیٹی بناتا ہے، آج بھی کوئی مکہ کے اندر اس طریقے کی کمیٹی بناتا ہے، تو میرا ان سے کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی میں محمد رسول اللہ اس کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، اس کمیٹی کا ایک فرد بننے کے لیے تیار ہوں، اس کمیٹی کا ایک ممبر بننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی منشا اور اپنے ارادے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اس کمیٹی میں آج بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اگر ایسی کوئی کمیٹی بنا دے، چاہے وہ کوئی بنانے والا مشرک کیوں نہ ہو، اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ایسی کمیٹی بنائے گا تو میں اس کی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ 25 سال سے آگے بڑھ کر جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی، دیکھو ابھی بھی نبی نہیں بنے، ابھی بھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے۔ جب 40 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین وحی نازل فرمائے گا، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نبی بنائے گا۔ ابھی 35 سال کی عمر ہے، ادھر تیز بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیواریں ڈہ گئیں، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ مکہ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے یہ دیواریں گر گئی ہیں خانہ کعبہ کی، لاؤ اس کو دوبارہ سے بناتے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ اپنی حلال کمائی اس کو بنانے میں لگائیں گے۔ اب خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی جا رہی تھیں، جب دیواریں پوری طریقے سے تیار ہو گئیں اور حجر اسود، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، یا ویسے ہی کسی کام سے یا کسی بھی طریقے سے یا کام کرنے کی غرض سے مکہ گئے ہیں، اور خانہ کعبہ اگر گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، اور ان 4 کونوں میں سے ایک کونے پر خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حاجی لوگ اپنے حج میں وہیں سے چکر اور طواف کی شروعات کرتے ہیں۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، مکہ کے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اے لوگوں، رحمت للعالمین کو تو ذرا دیکھ لو، ابھی 35 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کا آدمی چاہتا ہے کہ حجر اسود کو تو میں اپنے ہاتھ سے اٹھا کے وہیں پہ رکھوں گا جہاں پہ حجر اسود کی جگہ ہے، مبارک پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا ہے۔ جو قبیلہ رکھے گا پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کا نام ہو جائے گا کہ آخری مرتبہ جب خانہ کعبہ بنا تھا تو فلاں قبیلے والوں نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو یہاں پہ رکھا۔ ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ میں رکھوں، اختلاف ہو گیا۔ خانہ کعبہ بنایا تو کوئی اختلاف نہیں، جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو اختلاف۔ اب یہ باتیں آپس میں چل رہی تھیں، سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا
لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ مسئلہ جلدی سے حل نہ ہوا تو مکہ کے اندر اتنی بڑی لڑائی ہوگی، اتنی بڑی خون ریزی ہوگی کہ آج سے پہلے اتنی بڑی لڑائی اور اتنی بڑی خون ریزی کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ لوگ آپس میں اتنا زیادہ اختلاف کر بیٹھے اور ہر قبیلے کا آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم ہی اس کی جگہ پہ رکھ دیں، اور اتنا اختلاف بڑھا کہ لوگوں نے، کسی نے بکری کو ذبح کیا، کسی نے دمبے کو ذبح کیا اور اس کے خون کو ایک پیالے کے اندر رکھا اور اپنے اپنے ہاتھوں کو اس کے خون کے اندر ڈال کے قسمیں کھانے لگے کہ ہم قسم کھاتے ہیں جس طریقے سے میرا ہاتھ اس کے خون کے اندر لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہم بھی اس کو خون سے نہلا دیں گے، اس کو بھی خون سے رنگ دیں گے۔ اتنی بڑی لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ آخر میں مکہ کے کچھ لوگوں کو فکر ہوئی، مکہ کے کچھ سرداروں کو فکر ہوئی، ایسے تو آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ایسے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگیں گے، آخر کیا کیا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر آئے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو اٹھا کے کون سا قبیلہ اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ آخر سارے لوگ رات میں انتظار کرنے لگے اور رات بھر وہیں پہ بیٹھے رہے۔ صبح کا وقت ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، فوراً یہ آواز لگائی، سارے کے سارے پکار اٹھے، ھذا الامین رضینا ہو، یہ تو بڑے امانت دار ہیں، یہ تو امین آ گئے، یہ تو امانت دار آ گئے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے امیر کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے، فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فیصلہ ماننے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ کیا پرسنالٹی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا آپ نے اپنے عادت اور اپنے طریقوں سے لوگوں کے اندر چھاپ چھوڑی ہوگی کہ فیصلہ ہونے سے پہلے یہ لوگ فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہماری یہاں جج کوئی فیصلہ کر دے، فیصلہ کرنے کے بعد بھی فیصلہ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں پنچایتیں ہوتی ہیں، پنچ بیٹھتے ہیں، کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور وہاں پر کسی بات کو لے کر فیصلہ ہوتا ہے، ایک نے فیصلہ کیا، دوسرے نے اعتراض کر دیا، دوسرا بولا، تیسرا کھڑا ہو گیا۔ یہ ہمارے یہاں کی حالت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو دیکھیے، آپ اندر انٹری کر رہے ہیں، آپ اندر جا رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ چیخ اٹھے، ھذا الامین رضینا ہو، ہم ان کے فیصلے سے راضی ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے صحیح فیصلہ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اکیلے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ہی حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے، یا اپنے قبیلے بنو ہاشم سے کہہ دیتے کہ چلو تم لوگ اٹھا کے رکھو، یہ شرف اور یہ فضیلت ہمارے قبیلے والوں کو ملے گی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے کتنی فکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ، ایک چادر منگائی اور کہا، اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار آئے اور اس چادر کے کونے کو پکڑے اور چادر کو وہاں تک اٹھائے جہاں تک حجر اسود کی اونچائی ہے، جہاں پہ اس کو لگانا ہے، جہاں پہ اس کو رکھنا ہے۔ چادر سب نے اٹھائی اور اس کے بعد جب اس مقام تک پہنچ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا، حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا، اس کی جگہ پہ نصب کر دیا، اس کی جگہ پہ لگا دیا۔ فیصلہ ہو گیا، لوگ راضی ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئی، خون بہانے کی ضرورت نہیں پڑی اور سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ سب کا حصہ ہو گیا، سب نے چادر اٹھائی، سارے قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا میرے بھائیوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ 35 سال کی عمر، ابھی بھی نبی نہیں، بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن فکر کتنی ہے، لڑائی نہیں ہونے دے رہے، ظلم نہیں ہونے دے رہے، خون نہیں بہانے دے رہے۔ آؤ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں، مسلمانوں پر اعتراض کرنے والوں، اسلام کے اوپر الزام لگانے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں اور آپ کے اوپر الزام اور اعتراض کرنے
سننے والوں دیکھو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. آپ شروع سے ہی اس طریقے سے ماحول بنا کر چلے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر پائے، اور آپ سے جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا، جتنی بھی طاقت تھی، آپ نے اپنے طور پر ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. آپ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال کی عمر میں، 46 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ والے بہت چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام ختم کر دیں، لیکن چونکہ یہ کام ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا تھا. دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ختم کر سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئے صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، صفا پہاڑی پر. ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ یہ تو اکیلے بیٹھے، آ کر گالیاں دینے لگا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، گالیاں سننا ہے، کچھ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے. ہم لوگ ہوتے نا، ہم سے کوئی کچھ کہہ کے نکل تو جائے، ہمارے سامنے کوئی کچھ کہہ تو دے. ہم نے کیا چوڑیاں پہنی ہیں، ہمارے پاس میں کیا لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تیرا دیا ہوا کھاتے ہیں کیا، تیرا کوئی احسان ہے میرے اوپر. ہم لوگ تو یوں شروع کر دیتے ڈائیلاگ بازی. ہم تو یہ ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں نا، کوئی اگر کہہ کے کچھ نکل جائے ہم سے، ایسے کیسے نکل جائے گا تو؟ ہمارا خاندان تیرے خاندان سے چھوٹا ہے کیا؟ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں کیا؟ ادھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. ابو جہل گالیاں دے رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. کائنات امام الانبیاء، امام کائنات خاموش بیٹھے ہوئے گالیوں کو سن رہے ہیں. لڑنا نہیں چاہتا، لڑنا نہیں چاہتا. لڑنا تو چھوڑو، گالی بھی گالی کا جواب گالی سے بھی پیارے نبی نے کبھی نہیں دیا. ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں، الٹا سیدھا بول رہے ہیں، سب کو ختم کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. بالآخر وہی اسی پہاڑی کے اوپر ایک ہڈی کسی جانور کی یا کوئی لکڑی اس پہاڑی کے اوپر پڑی ہوئی تھی. ابو جہل نے اس لکڑی کو اٹھایا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا. خون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نکلنے لگا. جب نبی کے سر سے خون نکلا، ابو جہل سوچنے لگا کہ اب تو کچھ کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. آپ لڑائی کرنے والے نہیں تھے، آپ گالی گلوچ دینے والے نہیں تھے. آؤ ایسی تاریخ کے اندر کون سا ایسا شخص ملے گا جس کے اندر اتنا صبر بھرا ہوا ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ گالی کا جواب گالی سے دینے کے لیے نہیں آئے تھے. اس نے سر پہ لکڑی ماری، آپ کے سر پہ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل دیے. ابو جہل بھی چلا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے چلے گئے. اسی پہاڑی کے اوپر نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خادمہ، ایک لونڈی بکریاں چرا رہی تھی. اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ابو جہل نے نبی کے سر پہ لکڑی ماری ہے، خون نکلنے لگا ہے. وہ چلے گئے، لونڈی بھی اپنے گھر پہ آ گئی. شام کے وقت میں حضرت حمزہ شکار کھیل کر جب گھر پہ واپس آئے تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ تم تو بڑے پہلوان بنے پھرتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بڑے تیس مارخاں سمجھتے ہو، تم تو اپنے آپ کو مکہ کا بہت بڑا سورما سمجھتے ہو، اور تمہارے بھتیجے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے آج اتنی زور سے مارا ہے کہ سر پھٹ گیا ہے. حضرت حمزہ چچا تھے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن تھے تو چچا. اپنے بھتیجے کے بارے میں جب یہ سنا تو غصہ آ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی اتنا ستائے، میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی اتنا مارے، میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی اتنی تکلیف دے. فوراً وہاں سے
اپنے گھر سے باہر نکلے ابو جہل کو تلاش کرنے لگے. معلوم یہ ہوا کہ ابو جہل اپنی پوری منڈلی کے ساتھ اپنے پورے تمام لوگوں کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت حمزہ وہاں پر پہنچے اور جا کر اس کو پہلے تو گالیاں دی کیونکہ اس نے نبی کو گالیاں دی تھی, اور اس کے بعد جو کمان ان کے ہاتھ میں تیر چلانے والا جو کمان ہوتا ہے وہ کمان جو ان کے ہاتھ میں تھا وہی کمان ابو جہل کے سر پہ دے مارا اور ابو جہل کا سر بھی پھٹ گیا, خون اس کے سر سے بھی نکلنے لگا. کہنے لگے کہ میں نے آج اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیا ہے. یہ کہہ کر سیدھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے. جا کر کہنے لگے اے بھتیجے خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ, میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا او میرے چچا, میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. او میرے چچا, میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. او میرے چچا, اگر میں بھی دنیا کے اندر بدلہ لینے لگوں گا تو ان دنیا والوں کو معاف کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ اے میرے چچا, اگر میں بھی دنیا کے اندر بدلہ لینے لگا تو اللہ نے کس دن کے لیے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے؟ او میرے چچا, اگر میں بھی دنیا کے اندر بدلہ لینے لگا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون سکھائے گا؟ میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. اے میرے بھتیجے, تو کس بات سے خوش ہوگا؟ کہا چچا, بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, میں خوش ہو جاؤں گا. کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے. اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. غور کرنے کی بات ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں, آپ نے بدلہ نہ لیا. آپ کو مارا گیا, آپ نے بدلہ نہ لیا. اور جب آپ کے مارنے پر آپ کے چچا نے جب اس چیز کا بدلہ لیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی نہ ہوئے, اور جب چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ خوش ہو گئے. اسی کو تو کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. جس نے گالیاں دی اس کو بھی معاف کر دیا, جس نے پریشان کیا اس کو بھی معاف کر دیا, جس نے تکلیفیں دی اس کو بھی معاف کر دیا, جس نے جان سے مارنے کی کوشش کی اس کو بھی معاف کر دیا, جس نے سر پھوڑا اس کو بھی معاف کر دیا, جس نے رسی کا پھندا گلے کے اندر ڈال کے اتنا گھمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے, گلے پہ رسی کے نشان آ گئے, آنکھیں باہر نکل آئی, زبان باہر نکل آئی, لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. او دنیا والوں سنو, یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں تم طرح طرح کے الزام لگاتے ہو, اعتراض کرتے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تم اس طریقے کے اعتراض کرتے ہو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اسلام رحمت والا دین, ایمان بھی امن سے بنا, مرکز بھی امن کی جگہ, پیارے نبی بھی رحمت والے اور اللہ بھی رحمان الرحیم. سب طرف امن ہے, شانتی ہے, سکون ہے. اسلام کے اندر شانتی ہی شانتی. آج اعتراض کرنے والے کوئی بھی اعتراض کرتے, لیکن میرے بھائیو تمہیں تو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے, ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا. آئیے ذرا اور غور کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں. 10 سال گزر گئے لیکن اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. محنت برابر جاری ہے لیکن فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے جتنا زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے اتنا اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. ایک دن آپ نے سوچا کہ چلو مکہ والے اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے, میری بات کو نہیں مانتے, تو مکہ سے تھوڑی دور پر طائف نامی ایک جگہ ہے, چلو ہم طائف چلتے ہیں. طائف بھی ایک بڑا شہر ہے, وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں گے, وہاں کے لوگوں کو بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ مکہ والے نہیں مانتے تو کیا ہوا, وہ طائف والے میری بات کو مان لیں, وہ طائف والے اسلام قبول کر لیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ کر اپنے ساتھ میں صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ
ساتھ میں لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر طائف چلے جاتے ہیں. پیدل سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف تک کا کیا اور وہاں کے سرداروں سے جا کر ملے. 3 بھائی تھے جو طائف کے اوپر سرداری کرتے تھے, حکومت کیا کرتے تھے. تینوں بھائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے. ایک نے بات سننے سے منع کر دیا, دوسرے نے کہا کہ میں دیکھوں گا, تیسرے نے آپ کی بے عزتی کی اور الٹے سیدھے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. آپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہیں دیکھ کر تمہاری قوم بھی اسلام قبول نہیں کرے گی, تو اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر آ جائے گا. لیکن ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے طائف چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں ستایا جائے گا, پریشان کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے تھے. ان تینوں بھائیوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طائف کے اوباشوں کو, بدماشوں کو, گنڈوں کو لگا دیا. وہ لوگ آپ کے اوپر کو گالیاں دے رہے تھے, آپ کے اوپر بھپتیاں کس رہے تھے, الٹے سیدھی باتیں آپ سے کہہ رہے تھے. اور اسی پر انہوں نے بس نہ کیا بلکہ وہاں سے انہوں نے پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا بھی شروع کر دیا. اور اتنے پتھر مارے صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ میں تھے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خون نکلا, اتنا خون آپ کو نکلا کہ وہ خون نکل کر آپ کی جوتیوں میں جا کے جم گیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیروں کو ان نالین سے, جوتیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو خون جم گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک ان جوتیوں سے باہر نہیں نکل سکے. اتنا مارا, اتنا ستایا, اتنی تکلیفیں دی, اتنی پتھروں کی بارش کی, اتنا خون نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور آگے جا کے ایک باغ کے سائے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے قد بعث الیک ملک الجبال فسلم ثم قال یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے, پہلے تو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں, اگر آپ چاہتے ہو ان شیطا, اگر آپ چاہیں اور آپ اگر مجھے یہ حکم دیں ان اطبق علیہم الاخشبین تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیں, ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر ان دونوں کو پیس دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم, نہیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے, اگر یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے, مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے اگر یہ میری بات کو نہیں مانتے, ان کے بعد والی جو ان کی نسل آئے گی, ان کے بعد والی جو ان کی اولادیں آئیں گی وہ میری بات ضرور مانیں گی, وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گی اور شرک سے توبہ کریں گی. بدلہ لینے کی ضرورت نہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے, آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے, اتنا مارا گیا کہ پیروں میں خون جم گیا, جوتیوں کے اندر خون جم گیا. اور جب بدلہ لینے کی باری آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو بھی منع کر دیا کہ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, میں کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا, میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا ہوا, ان کی اولادیں ضرور اسلام کو قبول کرے گی. غور کرو, اتنا رحم دل نبی کہیں ملے گا, اتنا رحم کرنے والا نبی تمہیں کہیں نہیں ملے گا. پوری انسانیت کی تعریف اٹھا کر دیکھیے, اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور آخر کا جملہ جو اس حدیث کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا, فرشتے سے اتنی بات ہو گئی, فرشتے سے بات ہوئی, فرشتہ چلا گیا کہ یہ تو بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور آواز لگائی اللہم اغفر لقومی فإنہم یعلمون, اے اللہ میری قوم کو
معاف فرما دے، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں، تیرے مرتبے کو نہیں پہچانتے، مجھے نہیں جانتے، دین اسلام کو نہیں جانتے، اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ دیکھو نبی ایسا ہوتا ہے، رحمت اس کو کہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ کو اگر کوئی ستائے، ایک بیٹا اگر باپ کو ستائے، باپ کو تکلیف دے، تو باپ غصے میں کیا کہتا ہے؟ چل نکل یہاں سے، نکل، تو میرا نہیں۔ وہ کہ ابا میں تمہارا بیٹا ہوں، نہیں یہ بات سے میرا بیٹا، ایسے بولتے نا وہ۔ اگر باپ کو ماں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اولاد کی طرف سے، بھائی کو بھائی سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آج سے تو میرا بھائی نہیں، ایسے تو بولتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوتی ہے، نبی کو تکلیف ہوئی قوم سے، قوم کے لوگ مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قوم کو معاف کر دے۔ ستانے کے باوجود بھی، تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی اپنی قوم کو اپنا ہی بتا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو اگر وہ